5 گناہ کرنے والی عورتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی یا حضرت وہ کون سے گناہ ہیں جن کے کرنے سے عورت کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی؟ وہ کون سے گناہ ہیں جو گناہ نہ تو نماز قبول ہونے دیتے ہیں، نہ روزہ قبول ہونے دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ تہجد بھی قبول نہیں ہونے دیتے؟ حالانکہ تہجد تو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے۔ وہ کون سے گناہ ہیں جو تہجد کو بھی قبول نہیں ہونے دیتے؟ یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے خاتون، 5 گناہ ایسے ہیں جو عورت کی کسی بھی عبادت کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ یہ 5 گناہ کرنے والی عورت ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنی رہتی ہے۔ یہ 5 گناہ کرنے والی عورت جب مرے گی اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، اور جب یہ قبر میں جائے گی تو قبر سے سیدھا جہنم میں چلی جائے گی۔ فرمایا سب کچھ کرنا، یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ اور تو یہ 5 گناہ تمہیں تباہی کی دلدل میں پھنسا دیں گے، تمہیں گمراہی کی دلدل میں پھنسا دیں گے، تمہیں اللہ کے غضب کے قریب کر دیں گے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیں گے۔ اس عورت نے پوچھا یا حضرت وہ کون سے 5 گناہ ہیں جو عورت کی کسی بھی نیکی کو قبولیت کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ضائع کر دیتے ہیں؟ حضرت امام نے فرمایا پہلا گناہ غیبت کرنا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالی، اے رات کو دن میں بدلنے والے رب، مجھے بتا تو صحیح تیرے بندے کا کون سا عمل تجھے سب سے زیادہ پسند اور محبوب ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا اے میرے سلیمان، میرے بندے کی 10 خصلتیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں۔ یا اللہ وہ کون سی؟ فرمایا ان میں سے پہلی، کسی کا خیر کے بغیر ذکر نہ کرو اور کسی کی غیبت نہ کرو۔ پہلی، کسی کا خیر کے بغیر، بھلائی کے بغیر ذکر نہ کرو، اور کسی کی چغلی نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا سر پکڑا، عرض کی میرے مالک بس کریں، باقی والی خصلتیں، باقی والی چیزیں بیان نہ کریں، مجھے تو ان 2 چیزوں نے ہی پریشانی میں ڈال دیا ہے، مجھے تو ان 2 چیزوں نے ہی پریشانی میں ڈال دیا۔ سلیمان علیہ السلام پریشان کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ غیبت سے پرہیز کرنا، غیبت سے سخت نفرت کرنا بڑا ہی مشکل ترین کام ہے۔ غیبت چھوڑنا، چغلی کو چھوڑ دینا، یہ بڑا ہی مشکل ترین کام ہے۔ آج کل کی عورتوں میں غیبت اور چغلی کا عمل بڑے ہی شوق سے کیا جاتا ہے۔ موجودہ دور کی عورتوں میں سے جہاں 2-4 عورتیں اکٹھی کھڑی دیکھو تو پکا یقین کر لو یہاں کسی نہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے، یہاں کسی نہ کسی کی چغل خوری ہو رہی ہے۔ غیبت کرنے والی عورت اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع کر رہی ہوتی ہے جس کے نیچے سوراخ ہی سوراخ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غیبت اور چغلی کے ذریعے 2 بھائیوں کو آپس میں لڑائے، 2 آدمیوں کو آپس میں دشمن بنا ڈالے غیبت اور چغلی کے ذریعے، فرمایا اس پر جہنم واجب ہو گئی، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا۔ جنت میں جانا تو رہی دور کی بات، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا۔ اور فرمایا جو شخص 2 دشمنوں کی آپس میں صلح کرا دے، پیار کے ذریعے، محبت کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے، سچ کے ذریعے 2 دشمنوں کی آپس میں صلح کرا دے، 2 نہ بولنے والوں کی آپس میں صلح کرا دے، فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ وہ اس طرح جائے گا کہ جب وہ مرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، جب وہ مرے گا کلمہ پڑھتا ہوا اس دنیا فانی سے رخصت ہوگا،
فرمایا غیبت کرنے والی، چغلی کرنے والی عورت کی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ روزہ قبول ہوتا ہے تب تک جب تک یہ پکی توبہ نہیں کر لیتی۔ دوسرا گناہ، جو عورت یہ سوچے کہ ابھی میرا شوہر مالدار ہے، ابھی میرے شوہر کے پاس بڑا ہی پیسہ ہے، دولت ہے، اس کے پیسے سے میں خوب نمائش کروں، شوہر کے پیسے سے میں خوب عیاشیاں ماروں، فضول خرچیاں کروں، 1000 کی جگہ 10,000 خرچ کروں، پیسہ ہواؤں میں اڑاؤں، فضاؤں میں اڑاؤں، کیونکہ میں تو عیاشیوں والی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اور جب یہ بیچارہ غریب ہو جائے گا، جب یہ بیچارہ غربت کی دلدل میں پھنس جائے گا، اس کے پاس کھلانے کو کچھ نہیں ہوگا، پلانے کو کچھ نہیں ہوگا، اچھا پہنانے کو کچھ نہیں ہوگا، تو پھر میں کیا کروں گی؟ اسے کک مار کے کسی اور مالدار کو پکڑ لوں گی، کسی اور مالدار سے شادی کر لوں گی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے ایسی لڑکیوں کا انجام کیسا ہوتا ہے؟ ایسی عورتوں کا، ایسا سوچنے والی عورتوں کا انجام کیسا ہوتا ہے؟ ایک عورت نے اپنی زندگی میں 10 نکاح کیے، اس عورت کو اللہ تعالی نے حسن ہی کیا دیا، حسن و جمال سے ہی کیا نوازا۔ وہ زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی، اللہ تعالی نے بڑے ہی اچھے قد سے نواز رکھا تھا، اچھی جسامت سے نواز رکھا تھا۔ اللہ نے اسے حسن ہی کیا دیا، اس نے زندگی میں 10 نکاح کیے۔ اس کی سوچ تھی کہ میں عیاشیوں والی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اس نے ایک شخص سے نکاح کیا، وہ مالدار شخص تھا۔ مالدار شخص نے جیسے ہی اسے دیکھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس خوبصورت عورت کا دیوانہ بن بیٹھا، مستانہ بن بیٹھا۔ اس امیر شخص نے اس سے نکاح کیا، شادی ہو گئی۔ اب اس کی سوچ تھی جب تک اس کے پاس پیسہ رہے گا تب تک اس کے ساتھ میں رہوں گی، کیونکہ میری یاری تو پیسے کے ساتھ ہے نا۔ جب تک اس کے ساتھ میرا یار رہے گا تب تک اس کے ساتھ میں رہوں گی۔ اس کے پیسوں سے خوب عیاشیاں مارتی رہی، نمائش کرتی رہی، پیسہ ہواؤں میں اڑاتی رہی، فضول خرچیاں کرتی رہی۔ لیکن جب شوہر غربت کا شکار ہوا تو بے وفائی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر، شوہر سے بے وفائی کر کے، اسے چھوڑ کے، تنہا اکیلا چھوڑ کے دوسرے مالدار سے نکاح کر لیا۔ اس طرح کی اس نے ذہن میں ایک سوچ بٹھا رکھی تھی کہ میں نے عیاشیوں والی زندگی بسر کرنی ہے۔ اس نے 10 نکاح کیے، 10 آدمیوں کو چھوڑا۔ جب وہ مری، اللہ اکبر، عورتیں کہتی تھی کلمہ پڑھو، وہ کہتی تھی میں نے فلاں سے نکاح کرنا۔ عورتیں کہتی کلمہ پڑھو، وہ کہتی میں نے عیاشیوں والی زندگی گزارنا۔ عورتیں کہتی کلمہ پڑھو تاکہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، تو آگے وہ عورت کہتی مجھے شراب دو، کیونکہ ساری زندگی اس کی عیاشی میں گزری تھی، شراب پیتے گزری تھی، مرتے وقت بھی وہ شراب ہی پی رہی ہے۔ جب اس گنہگار عورت کو قبر میں دفن کر رہے تھے تو لوگوں نے دیکھا قبر کے اندر آگ ہی آگ ہے۔ وہاں پر ایک بزرگ اللہ والا کھڑا تھا، عالم دین کھڑا تھا۔ اس نے جب قبر کے اندر آگ دیکھی تو اس نے کہا لوگو، شوہروں کے ساتھ بے وفائی کرنے والی عورتوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اس عورت نے ایک شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کی، اس نے تو 10 شوہروں کے ساتھ بے وفائی کی۔ اللہ فرمایا جس دن سے بیوی کے اندر یہ سوچ آئی کہ جب میرا شوہر غربت کا شکار ہوگا اسے چھوڑ کے چلی جاؤں گی، اسی دن سے اس کی نہ نماز قبول ہوئی، نہ روزہ قبول ہوا، نہ حج قبول ہوئی، اور نہ ہی تو اس کی تہجد قبول ہوئی۔ اور بڑی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کم وقت عورت کی دعا بھی قبول نہیں کرتا تب تک جب تک یہ اپنے ذہن کو پاک نہیں کرتی، ذہن میں سے یہ گندی سوچ نہیں نکالتی۔ شوہر کے بارے میں یہ غلط سوچ عورت کی کسی بھی نیکی کو قبول نہیں ہونے، کسی بھی عبادت کو قبول نہیں ہونے دیتی۔ یہ سوچ نکال دو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ عمل ہے۔ فرمایا تیسرا گناہ، اے بالغہ لڑکیوں جب بھی نماز پڑھا کرو تو سر ڈھانپ کے نماز پڑھا کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغہ لڑکیوں کی نماز سر ڈھانپے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ چوتھا گناہ، ایسی عورت جو اپنے شوہر کو ناراض کر کے پوری رات گزارتی ہے، رات کے دوسرے پہر اٹھ کے وہ نوافل پڑھتی ہے، یا فجر کی نماز سے پہلے پہلے وہ تہجد پڑھتی ہے، اس کی تہجد بھی قبول نہیں ہوتی اگر شوہر ناراض ہے تو، تب تک جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کر لیتی۔ فرمایا پانچواں گناہ، بہت بڑا گناہ،
ہزاروں نعمتوں کی بارش برسانے والے شوہر کی ناشکری کرنا، احسان فراموشی کرنا، ہزاروں احسانات کی بارش برسانے والے شوہر کے ساتھ بے وفائی کرنا۔ جب وہ مالدار تھا ہزاروں نعمتوں کی بارشیں برساتا رہا، ہزاروں احسانات کی بارش برساتا رہا، لیکن آج غربت کا شکار ہی کیا ہوا؟ وہی بیوی کہنے لگی کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ 5 گناہ ایسے ہیں جو عورت کو دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کر دیتے، جو مرنے سے پہلے پہلے قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیتے، قبر کے اندر جہنم کی آگ بھڑکا دیتے۔ یہ 5 گناہ عورت کو اللہ کے غضب کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ یہ گناہ کرنے والی عورتوں سے میرا اللہ سخت نفرت کرتا ہے، فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں سے برکت کو چھین لیتا ہے، ان کے رزق میں سے برکت اٹھا لیتا ہے۔